تنگت یا شیشہ کی فتح نے جہاں چنگیز خان کو جغرافیائی اعتبار سے برتری عطا کی، وہیں چنگیز خان کا قلعہ بند شہروں کے محاصرے اور فتوحات کے تجربے میں بھی بے حد اضافہ ہو گیا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا فائدہ ہوا وہ اس کی ریپوٹیشن یا ساکھ تھی۔ پورے منگولین ریجن میں تمام سردار اس کی ہوشیاری، مہارت اور جنگی حکمت عملی سے بہت متاثر ہوئے۔ جیسا کہ آپ پہلے جان چکے ہیں کہ منگولین ریجن میں رہنے والے زیادہ تر افراد شومینسٹ یا ستارہ پرست تھے۔ وہ چنگیز خان کو تینگری کا نمائندہ یا آسمانوں کا بیٹا بھی ماننا شروع ہو گئے اور چنگیز خان کے خلاف جانے کو تینگری کے خلاف جانے کے مترادف سمجھنے لگے۔ یہ چنگیز خان کی سب سے بڑی کامیابی تھی کہ چنگیز خان منگولین ریجن کی تمام قوتوں کا محور بن گیا۔ منگولین ریجن میں جہاں چنگیز خان آسمانوں یا تینگری کا بیٹا یا نمائندہ تھا، تو وہیں ہمسائے میں موجود چین ریاست کے حکمران بھی اپنے آپ کو آسمانوں کے دیوتاؤں کا بیٹا مانتے تھے، اور جلد ہی یہ دونوں طاقتیں آمنے سامنے آ گئی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عابد حسین، اور آج منگول سیریز کی اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو چنگیز خان اور چین ریاست کے مابین ہونے والی جنگوں اور فتوحات کی داستان سنائیں گے۔ تنگت یا شیشہ کی فتح کے بعد اب چنگیز خان کے سامنے دو مضبوط ریاستیں تھیں، ایک چین ریاست تھی تو دوسری زونگ ریاست۔ چنگیز خان کو اب ان دونوں ریاستوں میں سے کسی ایک کی طرف اپنی ریاست کو وسعت دینا تھی۔ تو چین ریاست کے ساتھ پہلے ہی چنگیز خان کے اختلافات چلے آ رہے تھے، جن میں سر فہرست وجہ تنازع چنگیز خان کے گریٹ گرینڈ فادر یا پردادا امبگئی کی انتہائی دردناک موت تھی، جو چین حکمرانوں نے اسے زونڈو حالیہ بیجنگ کی جیل میں دی تھی۔ دوسری وجہ تنازع ہمسائے ہونے کے ناطے ایک دوسرے کے علاقوں میں دراندازی تھا۔ بارڈر کے آر پار اکثر و بیشتر سرحدی لڑائیاں ہوتی رہتی تھی، جن میں اکثریت کی پہل چین ریاست کی طرف سے کی جاتی تھی، کیونکہ وہ ان علاقوں کو اپنا باجگزار سمجھتے تھے۔ نہ صرف سمجھتے تھے بلکہ وہ ان سے خراج بھی لیتے تھے، اور چنگیز خان بھی ان کو خراج پیش کرتا تھا۔ لیکن تنگت کی فتح کے بعد اب جب کہ چنگیز خان خود بھی ایک بڑے علاقے کا مالک تھا، تو پھر باج گزاری کیسی؟ تیسری اور سب سے اہم وجہ تنازع یہ تھی کہ دونوں ریاستوں کے حکمران اپنے آپ کو سب سے طاقتور لیڈر سمجھتے تھے۔ چین ریاست کے حکمران اپنے آپ کو جہاں آسمانوں کا بیٹا سمجھتے تھے، تو چنگیز خان بھی کم نہ تھا۔ وہ بھی اپنے آپ کو تینگری، جو ان کا خدا تھا، کا نمائندہ سمجھتا تھا۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ چین ریاست کے حکمران کا انتقال ہو گیا۔ کافی عرصہ پہلے تموجن جب اس مرحوم چین حکمران کا باج گزار تھا، ایک دفعہ اس نے اپنے شہزادے ینگزی کو منگول سرزمین کی طرف بھیجا۔ شہزادہ اور تموجن آپس میں ملے، لیکن ان کے خیالات آپس میں نہ ملے۔ تموجن نے شہزادے کے روب میں آنے کے بجائے جارحانہ رویہ اختیار کیا، جو کہ اس شہزادے کو ناگوار گزرا۔ اس نے واپس اپنے ملک پہنچ کر بادشاہ سے تموجن کو موت کی سزا دینے کی درخواست کی، لیکن اس مرحوم بادشاہ نے ایسی کسی مہم جوئی کو خطرناک قرار دیتے ہوئے اس سے انکار کر دیا۔ البتہ ینگزی کی اس تجویز کا علم تموجن کو ہو گیا۔ وقت نے کروٹ لی اور تموجن چنگیز خان کی صورت میں منگولیا کا حکمران بن گیا، اور ینگزی اپنے والد کی وفات کے بعد چین ریاست کا حکمران بن گیا۔ اگلے ہی سال ینگزی نے اپنا ایک سفیر چنگیز خان کی طرف خراج کی وصولی کے لیے بھیجا۔ جب وہ چنگیز خان کے روبرو پیش ہوا اور اپنے آنے کا مقصد بیان کیا، تو چنگیز خان نے پوچھا، کس بادشاہ نے تمہیں اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے؟ تو سفیر نے بتایا کہ چین حکمران ینگزی نے۔ چنگیز خان حقارت بھرے انداز میں بڑبڑایا، ینگزی؟ چنگیز خان نے چین ریاست کی طرف منہ کیا اور تھوک کر بولا، میں سمجھتا تھا کہ آسمانوں کا بیٹا ایک خاص آدمی ہوگا، لیکن ینگزی جیسا کمزور اور ادنا شخص اس تخت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ میں کیوں ایسے شخص کے لیے خود کو بے عزت کروں؟ چنگیز خان نے سفیر کو اس پیغام کے ساتھ رخصت کیا کہ ہماری ریاست اس قدر منظم ہو چکی ہے کہ اب ہم چین ریاست کا دورہ کر سکتے ہیں۔ کیا شہنشاہ چین کا ملک اس قدر منظم ہے کہ وہ ہمارا استقبال کر سکے؟
ہم ایک ایسی فوج کی معیت میں آئیں گے جیسے ایک دھاڑتا ہوا سمندر چڑھائی کرتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارا واسطہ دوستی سے ہوتا ہے یا دشمنی سے۔ اگر شہنشاہ ہمارا دوست بننا پسند کرتا ہے تو ہم اسے اپنے ماتحت اس کی ریاست کی حدود میں عنان حکومت دیں گے۔ اگر جنگ کا انتخاب کرتا ہے تو یہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہم میں سے ایک فاتح اور دوسرا شکست نہ کھا لے۔ چنگیز خان کا اس قدر تضحیک سے بھرپور پیغام سادہ لفظوں میں چین ریاست کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ 1211 عیسوی میں چنگیز خان نے بڑے بڑے سرداروں کو اپنے اجلاس میں طلب کر لیا اور باہمی مشورے سے چین ریاست کے خلاف جنگی تیاری کا آغاز شروع ہو گیا۔ دوسری طرف جب یہ تلخ اور تضحیک آمیز پیغام چین حکمران ینگزی تک پہنچا تو وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے بھی جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ چنگیز خان جو کہ پہلے ہی جنگ کی تیاری کر رہا تھا کا مقابلہ اب کے ایک منظم اور جدید ہتھیاروں سے لیس فوج سے تھا، اور مزید برآں یہ کہ ان کے سامنے ایک مضبوط دیوار، حالیہ دیوار چین اور ان کے پیچھے قلعہ بند شہر بھی تھے۔ چین ریاست کی حفاظت مشہور زمانہ حالیہ دیوار چین کرتی تھی۔ ہر چینی بادشاہ نے نہ صرف اس دیوار کی حفاظت کی بلکہ اسے آگے بڑھایا۔ دیوار پر جا بجا مینار تعمیر کیے گئے تھے، مناسب اور مقررہ فاصلوں پر مضبوط شہر تعمیر کیے گئے جن پر طاقتور دستے معمور رہتے تھے۔ ان دستوں میں وہ ریزرو دستے بھی تھے جو بوقت ضرورت دیوار کے ساتھ کہیں بھی تیزی سے نقل و حرکت کر سکتے تھے۔ یہ چینی دیوار چین ریاست کی حتمی سرحد نہیں تھی بلکہ اس دیوار کے پار بھی ایک وسیع علاقہ چین ریاست کے کنٹرول میں تھا۔ ان علاقوں میں بھی مضبوط شہر اور قصبے موجود تھے جہاں چینی دستے وطن کی دفاع پر معمور رہتے تھے۔ دیوار کے پار شہروں میں رہنے والوں کی اکثریت کا تعلق تاتار اور منگول نسل سے تھا۔ چین حکمرانوں نے ان کی اکثریت کو کم کرنے کے لیے ان صوبوں کے گورنرز کو حکم دیا کہ دیوار سے باہر ہر بڑے قصبے کی آبادی سے دگنا چینی خاندان آباد کیے جائیں۔ اس قانون کی وجہ سے ان علاقوں کی مقامی منگول اور تاتاری آبادی میں بے چینی پھیل گئی اور ان میں باغیانہ خیالات زور پکڑنے شروع ہو گئے۔ چنگیز خان ان سب حالات سے بے خبر نہ تھا۔ اس نے چینی دیوار کے باہر کے علاقوں پر قابض سرداروں اور گورنرز کے پاس اپنے سفیر بھیجے اور ان کو دعوت دی کہ وہ اس کی فوج میں شامل ہو کر اس کے ہاتھ مضبوط کریں۔ مارچ 1211 عیسوی میں چنگیز خان کم و بیش 1,00,000 فوج کے ساتھ اپنے صدر مقام سے چین ریاست کی مہم جوئی کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ دوسری طرف ینگزی نے بھی ایک بڑی فوج تیار کر لی۔ مورخین کے مطابق اس کی فوج کی تعداد کم و بیش 3,00,000 تھی۔ ینگزی نے اس فوج کو اپنے ایک قابل کمانڈر وجاکو کے کمانڈ میں دے کر اسے شمال میں چنگیز خان کی فوجی مہم جوئی کو روکنے کے لیے اور دیوار کے اس پار قلعوں کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ چنگیز خان کی اس مہم جوئی سے اسے بہت سی کامیابیاں ملی۔ منگولوں نے دیوار پار بہت سے شہروں اور قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ چنگیز خان کو ملنے والی ہر فتح کے نتیجے میں بہت سے قبائل اور قومیں اس کی فوج میں شامل ہو کر اس کے ہاتھ مضبوط کرتے چلے گئے۔ یہاں پائے جانے والے باغیانہ رویوں نے چنگیز خان کو بہت فائدہ دیا، جن میں سب سے اہم ایک انتہائی طاقتور سردار کی چنگیز خان سے وفاداری تھی جس کے ماتحت 1,00,000 افراد تھے۔ چنگیز خان کے ساتھ اپنی وفاداری کے اظہار کے طور پر وہ چنگیز خان کے سفیروں اور دوسرے افراد کے ساتھ ایک اونچی پہاڑی پر چڑھ گیا اور ایک قدیم رسم ادا کی جس میں ایک سفید گھوڑا اور سیاہ بیل کی قربانی دے کر اور ایک تیر توڑ کر وفادار رہنے کا عہد کیا گیا۔ چنگیز خان اس سردار کی وفاداری سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر اسے تمام علاقوں کا بادشاہ بنانے کا اعلان کر دیا۔ چنگیز خان کی اس حوصلہ افزائی نے بہت سے سرداروں کو اس کی حمایت کرنے پر آمادہ کر دیا، جن میں سے کئی ایک عظیم دیوار چین کے کئی دروازوں میں سے ایک کی نگہبانی کرتے تھے۔ اس حکمت عملی سے چنگیز خان کو چین ریاست کے اندر تک رسائی حاصل ہو گئی اور چین ریاست کا دفاع کمزور ہوتا چلا گیا۔ کئی پیش قدمیوں
اور جوابی پیش قدمیوں کے بعد آخرکار ایک روز چنگیز خان کو معلوم ہوا کہ ہوجاکو ایک پہاڑ کے دامن میں اپنی فوج کے ساتھ خیمہ زن ہے۔ اس کی جنگی پوزیشن بھی نہایت مضبوط تھی، لیکن چنگیز خان نے کسی مصلحت کو خاطر میں لائے بغیر اس پر حملہ کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہوجاکو میدان ہار گیا اور پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ پھر وہ ایک نزدیکی قلعے میں چھپ گیا جو خاصا مضبوط تھا۔ چنگیز خان نے اس قلعے کا بھی محاصرہ کر لیا۔ ابھی یہ محاصرہ جاری ہی تھا کہ ایک روز چنگیز خان کو ایک تیر لگا۔ تیر کا یہ زخم اس قدر گہرا تھا کہ چنگیز خان نے محسوس کیا کہ وہ اس حالت میں فوجی آپریشن کامیابی سے نہیں چلا پائے گا۔ چنانچہ اس نے شہر کا محاصرہ اٹھا لیا اور اپنے وطن واپس لوٹ گیا، تاکہ اپنے وطن میں اس وقت تک آرام کرے جب تک اس کا یہ زخم ٹھیک نہ ہو جائے۔ چند ماہ بعد جب چنگیز خان مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا تو وہ اگلے ہی سال پوری تیاری کے ساتھ کیل کانٹوں سے لیس ہو کر ایک نئی مہم پر دوبارہ چین ریاست کی طرف روانہ ہوا۔ اس دفعہ چنگیز خان چین ریاست کے جغرافیے موسم سے خوب واقفیت رکھنے کے ساتھ ساتھ پہلے ہی اپنے ہمدردوں کے ذریعے چین ریاست میں اندر تک رسائی حاصل کر چکا تھا، اور سونے پہ سہاگا یہ کہ چین ریاست کے حکمرانوں اور سپہ سالاروں کے بیچ پھوٹ بھی پڑ گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ ہوجاکو کی ماضی میں چنگیز خان کے ہاتھوں شکست کی وجہ سے اس کے حریف اور دشمن فوجی جرنیلوں نے بادشاہ ینگزی سے استدعا کی کہ اس کی جگہ کسی اہل جرنیل کو چنگیز خان کے مقابلے میں اتارا جائے جو چینی سرزمین کا اچھے طریقے سے دفاع کر سکے۔ ان درخواستوں کے نتیجے میں بادشاہ نے ہوجاکو کو منصب سے الگ کر دیا۔ بادشاہ کے اس اقدام نے ہوجاکو کو بادشاہ کے خلاف کر دیا، اور اس نے پکا ارادہ کیا کہ وہ موقع ملنے پر بادشاہ سے انتقام لے گا۔ اب ہوجاکو کے حامیوں نے بادشاہ پر زور دیا کہ وہ ہوجاکو کو عہدے پر بحال کرے۔ بادشاہ اور ہوجاکو کا یہ جھگڑا ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ چنگیز خان تازہ دم ہو کر پھر سے ایک بار چین ریاست کی حدود میں داخل ہو گیا۔ بادشاہ اور ہوجاکو کے جھگڑے نے چین کی جنگی کونسل اور اس کے جنگی آپریشنز کو اس قدر فالج زدہ کر کے رکھ دیا کہ وہ چنگیز خان کے خلاف کوئی جنگی حکمت عملی مرتب نہ کر سکے۔ ایک طرف چین ریاست داخلی خانہ جنگی کا شکار تھی تو دوسری طرف چنگیز خان ایک کے بعد ایک قلعہ فتح کرتا جا رہا تھا۔ جلد ہی چنگیز خان کے لیے اس کے وفادار سردار جو کہ دیوار چین کی دروازوں کی حفاظت پر مامور تھے نے دیوار چین کا دروازہ کھول دیا، اور چنگیز خان کی فوج بڑی آسانی سے چین ریاست کے پایہ تخت تک پہنچنے کے قابل ہو گئی۔